پاسداران انقلاب کے سابق سیکریٹری ابراہیم رستمی نے کہا ہے کہ ایٹم بم کی کیا اوقات، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق سابق سیکریٹری پاسداران انقلاب کے اس بیان نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ابراہیم رستمی نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار ہیں۔ ابراہیم رستمی نے اپنے دعوے کی تفصیل نہیں بتائی۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق اس بیان کے بعد اسرائیل پر سختہ طاری ہو گیا۔ اور ناظرین کو بتائیں، ایران کسی بھی اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے تل ابیب کی جانب سے مزاحمتی محاذ کے رہنماؤں اور اعلیٰ کمانڈرز کے حالیہ قتل کے بعد بڑھنے والی کشیدگی پر اسرائیل کے کسی بھی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن رد عمل کے بارے میں خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ اور لبنان میں پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عالمی ادارے کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے پر زور دیا۔ خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں، اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن دستوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہنا ہے کہ امن دستے کے مطابق آج ایک حملے میں اسرائیلی ٹینک نے اس کے ایک واچ ٹاور پر دوبارہ فائرنگ کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اس کی ایک پوزیشن پر 2 کیمرے تباہ اور ایک ٹاور کو نقصان پہنچا۔ یہ گزشتہ ہفتے کے واقعات کی متعدد رپورٹس کے بعد تازہ واقعہ ہے۔ IDF نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اتوار کو امن فوج نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 اسرائیلی ٹینکوں نے رمیہ میں ایک پوسٹ کے مرکزی دروازے کو تباہ کر دیا اور زبردستی پوزیشن میں داخل ہو گئے تھے۔ اسرائیل اور اقوام متحدہ کے درمیان جنوبی لبنان میں قیام امن کی کارروائیوں پر حال ہی میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے سربراہ نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے جنگی علاقوں سے انخلاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ اور ناظرین کو بتاتے چلیں، لبنان میں صہیونی فوج کی بربریت جاری ہے۔ جنوبی لبنان کے سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کی شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ صہیونی فوج کی دراندازی کی کوشش کے نتیجے میں حزب اللہ نے 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور 15 سے زائد زخمی کر دیے۔ متعدد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز زخمیوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ حزب اللہ کے انفارمیشن سینٹر کے اسرائیل کے خلاف استعمال کیے گئے میزائلوں کی ویڈیوز اور تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں، حزب اللہ کے قادر 2 اور نصر 1 زمین سے زمین پر مار کرنے والے پن پوائنٹ بیلسٹک میزائلز ہیں۔ قادر 2 میزائلز میں بہت زیادہ انہدامی توانائی پائی جاتی ہے۔ میزائل کو تل ابیب پر حملے میں استعمال کیا گیا۔ حزب اللہ کا نصر 1 100 کلو کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس کی رینج 100 کلومیٹر ہے۔ دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینا نصر 1 کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ حزب اللہ کی جاری کردہ ویڈیو کے مطابق اسلامی استقامتی تحریک کے انجینئرز نے ان بیلسٹک میزائلز کو اپ گریڈ کیا ہے اور دشمن کے اہداف کو بالکل صحیح نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا ہے۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نے صہیونی وجود کو پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل کو نہیں روکا گیا تو وہ خطے میں اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ لبنانی مزاحمت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صہیونی دشمن کو جہاں ضروری سمجھے نشانہ بنائے۔ ایران اسرائیلی جارحیت کے خلاف علاقائی مزاحمت کی حمایت کرتا ہے لیکن لبنانی مزاحمت کی قیادت نہیں کرتا۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ کا کہنا تھا، لبنان کو فلسطینی کوس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو امریکہ کے مشرق وسطی کے نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اور امن کا نوبیل انعام جیتنے والے جاپان کے توشیوکی میماکی فلسطینیوں کے قتل عام پر رو پڑے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ خون ریزی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کہا غزہ کو ہر حال میں جنگ جیتنا ہوگی۔ اور امن کا نوبیل انعام جیتنے والے جاپان کے توشیوکی میماکی فلسطینیوں کے قتل عام پر رو پڑے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ خون ریزی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کہا غزہ کو ہر حال میں جنگ جیتنا ہوگی۔
برطانیہ اسرائیلی وزراء کے خلاف پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ اقتصادی پابندیوں کا ہدف اسرائیل کے وزیر خزانہ اور قومی سلامتی کے وزیر کے بیانات ہیں، جو انہوں نے غزہ کے شہریوں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کی سرگرمیوں کے بارے میں دیے۔ اسرائیلی وزیر نے بیان دیا تھا کہ غزہ میں بھوک سے مرنے والے شہریوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے کہا تھا کہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد کے مرتکب ہیرو تھے۔ سر کیئر سٹارمر نے دونوں وزراء کے تبصروں کو نفرت انگیز قرار دے دیا۔ امریکہ شمالی غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے اسرائیل پر زور دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے کہا، اسرائیل کو غزہ میں انسانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکہ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر شمالی غزہ سے امداد بند کر رہا ہے۔ غزہ میں فوری طور پر خوراک اور سامان پہنچایا جانا چاہیے۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ غزہ بھر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ویکسینیشن اور انسانی امداد کی ترسیل اور تقسیم کی اجازت دی جا سکے۔ برطانیہ نے غزہ میں انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے فرانس اور الجیریا کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے تاکہ غزہ میں انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ڈیوڈ لیمی نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل شہریوں کی حفاظت اور جان بچانے والی امداد کے لیے راستے کھلے رکھنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ لیمی نے مزید کہا، شمالی غزہ میں انسانی صورتحال سنگین ہے، بنیادی سہولیات تک رسائی بدتر ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں بمشکل کوئی خوراک کی امداد داخل ہوئی ہے۔ پاسداران انقلاب کے سابق سیکریٹری ابراہیم رستمی نے کہا ہے کہ ایٹم بم کی کیا اوقات، ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق سابق سیکریٹری پاسداران انقلاب کے اس بیان نے دنیا میں ہلچل مچا دی ہے۔ ابراہیم رستمی نے کہا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے بھی زیادہ طاقتور ہتھیار ہیں۔ ابراہیم رستمی نے اپنے دعوے کی تفصیل نہیں بتائی۔ روسی خبر ایجنسی کے مطابق اس بیان کے بعد اسرائیل پر سختہ طاری ہو گیا۔ اور ناظرین کو بتائیں، ایران کسی بھی اسرائیلی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سے خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی جارحیت، غزہ اور لبنان میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس عراقچی نے تل ابیب کی جانب سے مزاحمتی محاذ کے رہنماؤں اور اعلیٰ کمانڈرز کے حالیہ قتل کے بعد بڑھنے والی کشیدگی پر اسرائیل کے کسی بھی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن رد عمل کے بارے میں خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ اور لبنان میں پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عالمی ادارے کی تمام صلاحیتیں بروئے کار لانے پر زور دیا۔ خطے میں عدم تحفظ کے پھیلاؤ کے نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت اور اس کے اہم حامی امریکہ پر عائد ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں، اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن دستوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہنا ہے کہ امن دستے کے مطابق آج ایک حملے میں اسرائیلی ٹینک نے اس کے ایک واچ ٹاور پر دوبارہ فائرنگ کی ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اس کی ایک پوزیشن پر 2 کیمرے تباہ اور ایک ٹاور کو نقصان پہنچا۔ یہ گزشتہ ہفتے کے واقعات کی متعدد رپورٹس کے بعد تازہ واقعہ ہے۔ IDF نے ابھی تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اتوار کو امن فوج نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 اسرائیلی ٹینکوں نے رمیہ میں ایک پوسٹ کے مرکزی دروازے کو تباہ کر دیا اور زبردستی پوزیشن میں داخل ہو گئے تھے۔ اسرائیل اور اقوام متحدہ کے درمیان جنوبی لبنان میں قیام امن کی کارروائیوں پر حال ہی میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے سربراہ نے پیر کے روز اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے جنگی علاقوں سے انخلاء کے مطالبے کو مسترد کر دیا تھا۔ اور ناظرین کو بتاتے چلیں، لبنان میں صہیونی فوج کی بربریت جاری ہے۔ جنوبی لبنان کے سرحد پر اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کی شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ صہیونی فوج کی دراندازی کی کوشش کے نتیجے میں حزب اللہ نے 5 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا اور 15 سے زائد زخمی کر دیے۔ متعدد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز زخمیوں کو اٹھانے میں مصروف ہیں۔ حزب اللہ کے انفارمیشن سینٹر کے اسرائیل کے خلاف استعمال کیے گئے میزائلوں کی ویڈیوز اور تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں، حزب اللہ کے قادر 2 اور نصر 1 زمین سے زمین پر مار کرنے والے پن پوائنٹ بیلسٹک میزائلز ہیں۔
قادر 2 میزائلز میں بہت زیادہ انہدامی توانائی پائی جاتی ہے۔ میزائل کو تل ابیب پر حملے میں استعمال کیا گیا۔ حزب اللہ کا نصر 1 100 کلو کا وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اس کی رینج 100 کلومیٹر ہے۔ دشمن کے فضائی دفاعی نظام کو چکمہ دینا نصر 1 کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ حزب اللہ کی جاری کردہ ویڈیو کے مطابق اسلامی استقامتی تحریک کے انجینئرز نے ان بیلسٹک میزائلز کو اپ گریڈ کیا ہے اور دشمن کے اہداف کو بالکل صحیح نشانہ بنانے کے لیے تیار کیا ہے۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نے صہیونی وجود کو پورے خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ اگر اسرائیل کو نہیں روکا گیا تو وہ خطے میں اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ لبنانی مزاحمت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ صہیونی دشمن کو جہاں ضروری سمجھے نشانہ بنائے۔ ایران اسرائیلی جارحیت کے خلاف علاقائی مزاحمت کی حمایت کرتا ہے لیکن لبنانی مزاحمت کی قیادت نہیں کرتا۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ کا کہنا تھا لبنان کو فلسطینی کوس سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو امریکہ کے مشرق وسطی کے نئے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں۔ اور کا نوبیل انعام جیتنے والے جاپان کے توشیوکی میماکی فلسطینیوں کے قتل عام پر رو پڑے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ خون ریزی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کہا غزہ کو ہر حال میں جنگ جیتنا ہوگی۔ اور کا نوبیل انعام جیتنے والے جاپان کے توشیوکی میماکی فلسطینیوں کے قتل عام پر رو پڑے ہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ خون ریزی پر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، کہا غزہ کو ہر حال میں جنگ جیتنا ہوگی۔ برطانیہ اسرائیلی وزراء کے خلاف پابندیوں پر غور کر رہا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم سر کیئر اسٹارمر نے کہا ہے کہ اقتصادی پابندیوں کا ہدف اسرائیل کے وزیر خزانہ اور قومی سلامتی کے وزیر کے بیانات ہیں جو انہوں نے غزہ کے شہریوں اور مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کی سرگرمیوں کے بارے میں دیے۔ اسرائیلی وزیر نے بیان دیا تھا کہ غزہ میں بھوک سے مرنے والے شہریوں کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر نے کہا تھا کہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے تشدد کے مرتکب ہیرو تھے۔ سر کیئر اسٹارمر نے دونوں وزراء کے تبصروں کو نفرت انگیز قرار دے دیا۔ امریکہ شمالی غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے اسرائیل پر زور دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس نے کہا اسرائیل کو غزہ میں انسانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔ امریکہ کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ اسرائیل بڑے پیمانے پر شمالی غزہ سے امداد بند کر رہا ہے۔ غزہ میں فوری طور پر خوراک اور سامان پہنچایا جانا چاہیے۔ امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ غزہ بھر میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ میں وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ویکسینیشن اور انسانی امداد کی ترسیل اور تقسیم کی اجازت دی جا سکے۔ برطانیہ نے غزہ میں انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانیہ کے سیکریٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے فرانس اور الجیریا کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلایا ہے تاکہ غزہ میں انسانی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ ڈیوڈ لیمی نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل شہریوں کی حفاظت اور جان بچانے والی امداد کے لیے راستے کھلے رکھنے کو یقینی بنانا چاہیے۔ لیمی نے مزید کہا شمالی غزہ میں انسانی صورتحال سنگین ہے، بنیادی سہولیات تک رسائی بدتر ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں بمشکل کوئی خوراک کی امداد داخل ہوئی ہے۔